ایک لڑکے کو سرکاری سپاہی گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے حضرت مولا علی کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا، اے علی بن ابی طالب، مجھے بچاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ ناظرین، جب بھی عدل و انصاف اور پیچیدہ مسائل کے حل کرنے والے قاضی صاحبان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان میں سب سے پہلے حضرت مولا علی شیر خدا کا نام ضرور زبان پر آتا ہے۔ شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور انصاف پر مبنی فیصلے پورے عرب میں مشہور تھے۔ اسی لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے حضرت مولا علی سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم و فراست سے جب کوئی فیصلہ سنا دے تو لوگ اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیتے، کیونکہ آپ ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس دور میں اپنے علم ریاضی کے حوالے سے ایسے تاریخی فیصلے کیے کہ بڑے بڑے ریاضی دان ان فیصلوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان میں سے آپ کے 4 اہم فیصلے ہم ناظرین کا سماعت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تاریخ خلفائے راشدین کے صفحہ نمبر 126 پر ہے کہ ایک مرتبہ 3 افراد میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہوا۔ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کروانے کے لیے حضرت مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، جس میں سے ایک شخص کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا ہے، جبکہ دوسرے کا حصہ تہائی ہے اور تیسرے کا کل اونٹوں کا 9واں حصہ بنتا ہے۔ اگر اونٹوں کو ذبح کر کے تقسیم کیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی تدبیر بتا دے کہ اونٹ ذبح کیے بغیر ہمارے درمیان تقسیم ہو جائے اور ہمارا آپس کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کی بات سننے کے بعد بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا اور ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ اب اونٹوں کی کل تعداد 18 ہو گئی تھی۔ آپ نے بتائے گئے حصوں کے مطابق اونٹوں کی تقسیم شروع کر دی۔ حضرت مولا علی نے سب سے پہلے شخص جس کا تمام اونٹوں میں آدھا حصہ تھا اسے 18 اونٹوں کے آدھے اونٹ یعنی 9 اونٹ دے دیے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے شخص جس کا تہائی حصہ بنتا تھا اسے 18 اونٹوں کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے، اور پھر آخر میں آپ نے تیسرے شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں سے 9واں حصہ بنتا تھا اسے 18 اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے۔ اسی طرح آپ اپنی ذہانت اور دانش مندی سے تینوں افراد میں بالترتیب پہلے کو 9، دوسرے کو 6 اور تیسرے کو 2 اونٹ جن کا کل 17 بنتا ہے بغیر کاٹے تقسیم کر دیے، جبکہ ایک اونٹ جو بیت المال سے منگوایا گیا تھا اسے واپس بیت المال بھجوا دیا گیا۔ اسی طرح ناظرین، حضرت مولا علی کا عدل و انصاف کا ایک اور دلچسپ واقعہ بہت مشہور ہے کہ 2 شخص سفر پر نکلے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے لیے کسی جگہ پر اکٹھے بیٹھ گئے۔ ایک بندے کے پاس 5 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران وہاں سے ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا۔ دونوں نے اس تیسرے شخص کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے بٹھا لیا اور مل کر روٹیاں کھانے لگے۔ کھانے کے بعد تیسرا شخص وہاں سے جاتے ہوئے دونوں کو روٹی کی قیمت کے طور پر 8 درہم دے گیا۔ اب ان دونوں میں 8 درہم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کا کہنا تھا کہ روٹی کے حساب سے اس کے 5 درہم بنتے اور دوسرے کے 3 درہم بنتے، جبکہ دوسرا شخص جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ 8 درہم برابر تقسیم کرنے پر بضد تھا۔ آخرکار دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت مولا علی کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنا مسئلہ بتانے لگے۔ آپ نے ساری بات سننے کے بعد 3 روٹی رکھنے والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، یعنی 3 درہم تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بڑا حیران ہوا اور عرض کرنے لگا، اے مولا علی، آپ مجھے سمجھائیں کہ کیسے میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روٹیوں کی کل تعداد 8 تھی اور کھانے والے تم 3 آدمی تھے۔ اگر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے بنتے، جو تینوں میں برابر تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں 8 روٹی کے ٹکڑے آتے۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھا لیے اور باقی 1 ٹکڑا بچا، جبکہ تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے تو باقی 7 ٹکڑے بچے۔ اسی طرح تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں میں سے 7 ٹکڑے کھائے، لہذا انصاف کے مطابق تمہارا 1 درہم اور تمہارے ساتھی کے 7 درہم بنتے۔ اس منصفانہ تقسیم پر دونوں متفق ہو گئے اور 5 روٹی والے نے 7 درہم اور 3 روٹی والے نے 1 درہم لے لیا۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو سرکاری سپاہی گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے حضرت مولا علی کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا، اے علی بن ابی طالب، مجھے بچاؤ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟
تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ علی میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا سنائی گئی ہے، لہذا آپ مجھے اس سزا سے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سپاہی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس سپاہی نے کہا کہ علی، آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کر دیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس شخص کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ کیا تو نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں، میں نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہ رہا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اسے قتل کر دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ مولا علی نے سپاہی سے پوچھا کہ کیا واقعی اس شخص نے عدالت میں یہی کہا ہے؟ سپاہی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا، اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا، لہذا اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا واقعتاً میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ امیر المومنین، آپ اس قتل کی تفتیش میرے حوالے کر دیں۔ حضرت مولا علی کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے اور اس لڑکے سے پوچھا بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اور اس نے کہا فلاں قبرستان میں۔ حضرت مولا علی نے چند سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان میں چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو سپاہیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کو کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر میں مالک کی لاش نظر نہیں آئی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ امیر المومنین، یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کھولی تو اس قبر کے اندر اس کا مالک موجود نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا، اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں میری جان بچاؤ، میں مر رہا ہوں، مجھ پر ناجائز حد قصص لگائی جا رہی ہے۔ حد قصص اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگائے، جھوٹی تہمت ہو تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا شریعت میں دی جاتی ہے۔ جب اس نے مدد کے لیے پکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ حضرت مولا علی نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں مدد مانگ رہے ہو؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ جو عورت سامنے آ رہی ہے یہ عورت میری ماں ہے، میں اس کو ماں کہتا ہوں اور یہ کہتی ہے تو میرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے مجھ پر قصص کی حد لگائی جا رہی ہے، جبکہ میں اس عورت کا ہی بیٹا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ کیا واقعی تیرا بیٹا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس لڑکے کو جانتی تک نہیں، میں نے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ اب بات سنگین ہو گئی اور لڑکے نے اونچی اونچی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے۔ عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے۔ بات بڑی عجیب ہے، اس عورت کے بھائی اس کے ساتھ ہیں۔ تہمت کیا تھی کہ جب ایک پاک دامن عورت پر کوئی الزام لگائے کہ فلاں لڑکا فلاں عورت کا بیٹا ہے اور اس عورت کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا ہو تو گویا اس نے اس عورت پر یہ تہمت لگائی ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہوا ہے۔ اب عورت کہتی ہے کہ آج تک میں نے شادی نہیں کی، اس کے بھائی کہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی مرد اس کے پاس آیا ہی نہیں، اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا ہی بیٹا ہوں، تو اس نے ہماری کنواری بہن پر تہمت لگائی ہے، اس لیے ہم نے اسے 80 کوڑوں کی سزا کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی ہے۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے پاس آ کر کہا اے امیر المومنین، اس حد کی تفتیش میرے سپرد کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفتیش کرنے لگے۔ مسجد کے باہر لوگ بیٹھ گئے، وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ حضرت مولا علی نے اس لڑکے سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا کیا تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا بالکل منظور ہے۔ تو پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر لکھ کر مجھے دیں، اور اس نے لکھ کے دے دیا۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں کیا وہ تجھے بھی منظور ہے؟ اس عورت نے کہا مجھے بھی منظور ہے۔
حضرت مولا علی نے فرمایا پھر تو بھی مجھے لکھ کے دے دے۔ دونوں نے لکھ کے حضرت مولا علی کو دے دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے کہا کہ کیا واقعی تیری ماں ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں۔ پھر عورت سے پوچھا کیا واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا واقعی تم غیر ہو؟ عورت نے کہا بالکل ہم غیر ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کا بازو پکڑ کر کہا میں نے اس عورت کا نکاح 500 درہم کے بدلے میں تیرے ساتھ کر دیا، اور کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور دونوں میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرو۔ جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر وہ اس عورت کو لے جانے لگا تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی علی، ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس عورت سے پوچھا گیا کہ تو اب مان گئی ہے کہ تیرا بیٹا ہے، پہلے تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند بڑا امیر تھا، اس کی کافی جائیداد تھی، اس سے صرف یہ ایک لڑکا تھا۔ میرے بھائی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے، ساری جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ لڑکا میرا ثابت ہوتا تو جائیداد ساری اسی کے پاس چلی جاتی۔ جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈرامہ رچایا ہے، لہذا مولا علی کی عدالت میں عورت کا قصور ثابت ہو گیا اور لڑکا بری ہو گیا۔ ناظرین، اس طرح کے اور بھی بہت زیادہ واقعات ہیں جو ہم انشاءاللہ ایک سیریز کی صورت میں آپ کی نظر کریں گے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ایک لائک ضرور کیجیے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔